بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل اسلامی پوائنٹ کے معزز ناظرین اور سامعین کو فراز احمد کی جانب سے السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگ احزاب جو کہ اسلام کی تیسری بڑی جنگ کہلاتی ہے کا واقعہ سنیں گے۔ بنو نذیر کو جو سزا ملی تھی اسے دیکھتے ہوئے یہودیوں کے دوسرے قبیلوں کو چاہیے تھا کہ کسی قسم کی شرارت نہ کرتے اور اچھے ہمسایوں کی طرح مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ وہ مکہ کے کافروں کے ساتھ مل گئے اور انہیں یہ یقین دلایا کہ اگر اب تم مدینہ پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مکہ کے کافر پہلے ہی لڑائی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے مدد کرنے کا وعدہ کیا تو وہ بہت بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق اس لشکر کی تعداد 10,000 اور دوسری روایت کے مطابق 24,000 تھی، اور یہودیوں کے علاوہ مکہ کے آس پاس رہنے والے بہت سے قبیلے بھی کافروں کے ساتھ مل گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی جنگی تیاریوں کا حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور یہ بات طے ہوئی کہ اس بار کافروں کا مقابلہ شہر کے اندر رہ کر کیا جائے۔ مدینہ شہر کا نقشہ ان دنوں اس طرح تھا کہ اس کی 3 طرف پہاڑیاں، باغ اور مکان تھے۔ صرف ایک طرف کوئی رکاوٹ نہ تھی، کافر اس طرف سے بآسانی حملہ کر سکتے تھے۔ شہر کے اس حصے کی حفاظت کے بارے میں بات ہوئی تو ایک صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اس طرف خوب گہری اور چوڑی خندق کھود دی جائے۔ اس مشورے کو سب نے پسند کیا اور 3,000 صحابہ صرف 20 دن میں اتنی گہری اور چوڑی خندق کھود کر تیار کر لی کہ اسے آسانی سے پار نہ کیا جا سکے۔ اس کام میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا۔ کافروں کے اس لشکر کی کمان ابو سفیان بن حرب کے ہاتھ میں تھی۔ وہ ذیقعدہ 5 ہجری 626 میں مکے سے روانہ ہوا۔ کافروں کو پکا یقین تھا کہ اس بار ایک مسلمان کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے، لیکن جب خندق دیکھی تو حیران رہ گئے۔ وہ یہ خندق اتنی گہری تھی اور چوڑی بھی تھی کہ مانے ہوئے شہ سوار بھی اسے پار نہ کر سکتے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ مسلمانوں کو مقرر کر دیا تھا کہ اور حکم دیا تھا کہ اگر کوئی کافر خندق پار کرنے کی کوشش کرے تو اسے قتل کر دیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ایسی جگہ سے جہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی، 4 کافر عمرو بن عبدود، نوفل بن مغیرہ، زرار اور جبیر گھوڑے کو دھا کر مسلمانوں کی طرف آ گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان کے مقابلے کو آگے بڑھے اور عمر بن عبدود کو قتل کر دیا۔ عمرو کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ اکیلا 1,000 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کا یہ انجام دیکھا تو اس کے ساتھی اپنے لشکر کی طرف بھاگے۔ ان میں سے نوفل بن مغیرہ بھی مارا گیا، لیکن زرار اور جبیر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ عمرو بن عبدود اور نوفل کے مارے جانے کے بعد کسی کافر کی یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ خندق پار کرے۔ کافروں کا یہ بہت بڑا لشکر 20 دن مدینہ کا محاصرہ کیے پڑا رہا اور لڑے بغیر بھاگ گیا۔ کافروں کے اس طرح بھاگ جانے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ایک دن بارش اور آندھی کا سخت طوفان آیا۔ کافروں نے اسے اپنے لیے ایک بری علامت سمجھا اور مکہ لوٹ گئے۔ جنگ احزاب میں یہودیوں نے مکے کے کافروں کی پوری طرح مدد کی تھی۔ کافروں کا لشکر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سالار بنا کر یہودیوں کو سزا دینے کے لیے لشکر بھیجا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہودی اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے، لیکن انہوں نے غرور بھری باتیں کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور ان کے ان گناہوں کی سزا اس طرح دی گئی کہ انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں صلح حدیبیہ، فتح خیبر اور دیگر تاریخی اسلامی واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔